نت نئے عجوبے اور نت نئے تجربات لایا، اور میں ان تجربوں کا نہ کہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ اس کا پرنسپل کردار بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کیا ہوا، کس نے کیا، کس طرح ہوا۔ لیکن ایک دور میں نے اپنی زندگی میں 2008 سے لے کر 2012 تک بھی گزارا ہے۔ یہ 2023 میں جب یہ بلائیں آتی ہیں، یہ ایجنسیاں کھلتی ہیں، اور یہ جو پکڑ دکڑ مار داڑ اور یہ فتنہ فساد، اس سے پہلے 2008 سے لے کر 12 تک میں، میرا قبیلہ، میرا خاندان ملیٹنسی کے اگینسٹ لڑا ہے۔ اور آپ یقین کریں اتنے لاشیں اٹھائی ہیں میں نے اپنے لوگوں کی، اپنے باپ سمیت، اور اتنا میں نے موت کا رقص دیکھا، اتنی سختیاں دیکھی کہ جب 2023 میں یہ لوگ بلا بن گئے تو یہ ہمیں کنہوں نے محسوس کیا، کیونکہ جو ہم بھی گزری تھی دہشت گردی کے نام پہ، اور جو ظلم و جبر، اور جو ہم نے مانسٹر آف ڈسیپشن کو دیکھا تھا۔ پاکستان آج، یہ میں دل کی باتیں کہہ رہا ہوں، کوئی لگی دل کی وجہ، ہم ایک ایسے موڑ پہ آئے ہیں، پاکستانیوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دعاؤں سے اگر پاکستان ٹھیک ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ دعاؤں کی شاید تو پھر یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے، باقی ہمارا علاج فریادوں میں نہیں ہے، ہمارا علاج دعاؤں میں بھی نہیں ہے، اور ہمارا حل جو ہے وہ دہائیوں میں بھی نہیں ہے کہ دہائی دو، اور یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، عدلیہ یہ کر رہی ہے۔ 76 سال ہم نے گزارے ہیں اس ملک میں، اور یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک میں صرف اور صرف پیدا ہونے کی قیمت ہم نے چکائی ہے زندگیاں دے کے۔ آپ یقین کریں جو بلوچستان نے اور خیبر پختونخوا نے سہا ہے 12-13 میں، جو لاسز، جو نقصانات ہم نے سہے ہیں، ان نقصانات نے پریکٹیکلی ہمیں زندہ لاشیں بنایا ہوا ہے۔ کوئی ہماری زندگی میں کوئی ہماری رغبت ہی نہیں رہی ہے، اور جب یہ رغبت ختم ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز آپ کو ڈرا ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی زندگی کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا آج ساری وہ بہانے ہی ختم ہے۔ ایک وقت آیا کرتا تھا ایجنسیاں کسی کو اٹھاتی تھی تو کچھ حیا کیا کرتی تھی، ایک وقت تھا کہ جب کوئی غیر قانونی کام ہوا کرتا تھا تو پردہ رکھتے تھے۔ اب تو ایک ہی بات ہے، جو کرنا ہے، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، کریں گے، اور ڈٹائی سے کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی فیل آپ دیکھیں، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کوئٹہ بار کے، انہوں نے بات کی، ایک عمل جو ہے آپ کا بحیثیت قوم، یہ جو پرسوں قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ آئے، کس لیے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کیا جا سکے، اور جو ایک حق کسی پارٹی کو دیا تھا اس پارٹی کو اس حق سے محروم کیا جا سکے۔ پارلیمان یہ قانون بنا رہا ہے، اور یہی پارلیمان قانون بنا رہا تھا باجوہ کے دور پہ کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دو، کیونکہ باجوہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انڈسپینسیبل ہے، اور یہی ایک وقت آئے گا کہ موجودہ آدمی چیف کے لیے بھی قانون بنے گا کہ اس کو بھی ایکسٹینشن دو۔ یہ تو ابھی یہ بھی قانون بنا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دو۔ یہ تو بلا ہو گئی نواز جج صاحبان کا کہ انہوں نے ان کا پروگرام جو ہے کر دیا۔ اب سنیں، یقین کریں، یہ نظام جو ہے نا یہ ہماری چمڑی ادھیڑ رہا ہے، اور کیوں نہ کریں؟ آپ پہلے اپنے ہائی کورٹ کے ججوں کا تھوڑا سا آپ موازنہ کریں، ملاحظہ کریں اور تاریخ پڑھیں۔ آپ کی عدلیہ آج تک کبھی ادارہ بنی ہی نہیں ہے۔ کون سی عدلیہ جس میں ہائی کورٹ کے جج کو ایلیویٹ ہونے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے؟ سارے قانون کے پیشے سے وابستہ آپ لوگ، کیا میرٹ ہے؟ ہاں جو میرٹ ہے کوئی
یہ ہیں کسی چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی سلام دباؤ، کوئی ایجنسی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو، کوئی طاقتور آدمی آپ کی پشت پہ ہو. جتنے جج ہمارے سامنے ایلیویٹ ہوئے پورے 3-3.5 دہائیوں میں سب کو جانتے ہیں. شاذ و نادر ہی کہیں کوئی ایک آدھ جج صاحب جو ہے وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ، نگرانی کے بل بوتے پہ آیا ہے. باقی تو باپ جج بیٹا جج، ابھی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں. درجنوں جج جو ہیں وہ ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں. رشتہ داریاں، فلاں نے فلاں چیمبر کو، جس چیمبر میں وکیل رہا ہے اس نے اپنے چیمبر کے تمام وکیلوں کو اٹھا دیا، جج بنا دیا. کوئی ہائی کورٹ میں، کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں. اب نمبر 1 چلے یہ بات تو ہو گئی کہ آپ کسی کے کھندے پہ قدم رکھ کے جو ہے آپ آگے ایلیویٹ ہو گئے. اب اللہ کے بلے آدمی چلے، جب اللہ نے آپ کو منصف بنا دیا تو پھر انصاف کرو بغیر ڈر اور خوف کے. پھر انصاف کرو اور پھر آپ سرنگو ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے. یعنی میں گیا ہوں پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ کا وکیل رہا، تمام ہائی کورٹوں میں پھرا ہوں. اچھی طرح پتا ہوتا تھا، مجھے علم ہوتا تھا. اور اس میں میرے چند اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے بھی جج ہمیں مل گئے جو اس قوم کا ساسا ہے. بابر ستار جیسا جج ملا، انوار الحق پنو جیسا جج ملا، اطہر من اللہ جیسے جج ملے. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ 6 جج ملے. ہمارے ساتھی وکیل تھے، 7 پیچھے ایلیویٹ ہوئے. تو لہذا اتنا بھی اندھیر نظری نہیں ہے کہ سب کچھ خس و خاشاک ہو چکا ہے. میں مختصر کرتا ہوں اور جو میرا معافی ضمیر ہے، اور میں پورے آپ کے وساطت سے اور کیمرے کے وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بحیثیت پاکستانی قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا آپ میں سے کسی شخص کا تعلق نون سے ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے. میں نے بحیثیت وکیل ہمیشہ شاطرانہ ثناء پہ بنائے گئے کیس کی بھی مذمت کی. پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مریم نواز کے ہوٹل میں کمرے پر جب دروازہ جو ہے توڑا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا، اور جب خاقان عباسی کو سیل میں ڈالا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا، اور جب خواجہ سعد رفیق کو بھی اپنے سیل میں ڈالا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا. قانون کی حکمرانی کیا ہے؟ میں اگر وزیر اعظم پاکستان کی بن جاؤں ہوں تو میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نہ کر سکوں. یہ نظام چاہیے. یہ نظام ہوگا پاکستان میں تو قانون کی حکمرانی کی ہم بات کر سکیں. یہ کوئی قانون کی حکمرانی آج کل. تو لہذا پاکستانیوں 76 سال میں اتنا ہم نے بیانک اور گندا روپ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. نہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے تمام ادارے، چاہے وہ نظام عدل کے ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا اور یہ اسٹوجز کا کردار ادا کریں گے. یعنی آپ دیکھیں نہ پولیس ٹھہر سکی، نہ عدالت ٹھہر سکی، نہ انتظامیہ فران ٹھہر سکے، اور سب سے بڑھ کر سیاستدان نہیں ٹھہر سکے. پاکستان تحریک انصاف پہ جب یہ شامت آئی دڑا دڑ لوگ جا رہے تھے، اور ان میں بہت سارے ہمارے کلائنٹ تھے. میں ملتا تھا اور بتاتے تھے کہ جی میں مجبور ہوں، میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. تو ابتدا میں 12 سے 18 مئی تک جو گئے ان کی میں نے محنت کی. میں نے کہا تم لوگ ڈٹ جاؤ تو انشاءاللہ یہ راستہ ہی نہیں بنائیں گے. قصہ مختصر، بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا، اور یہ صحیح معنوں میں ایک انقلاب ہے. ایک انقلاب 8 فروری کو بھی پاکستان میں آیا. نہ امیدوار تھا، نہ جھنڈا تھا، نہ نشان تھا. نہ جھنڈا پھیلانے کی اجازت تھی. ہر طرف یہ خونی بیڑیوں کی شکل میں ہمیں اغوا کر رہے تھے، مار رہے تھے، پھر رہے تھے.
ظلم و جبر کا سما تھا. پاکستان نکلا 8 فروری کو, اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ اسی مہر خود کی اور بتایا انقلاب جو ہوتا ہے جو صدیوں میں آتا ہے. یہ پاکستانی قوم تھی. ہماری ناکامی ہے کہ 9 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم اس کی نگہبانی یا ہم اس کی سیکیورٹی نہ کر سکے. پھر اس کے بعد بھی آج تک وہ تسلسل ہے, کوئی لامتناہی سلسلہ ہے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی سبمیشن پورے قوم اور آپ کے سامنے. یہ 8-10 سال کی ہماری زندگی رہ گئی ہے ایوریج, اس سے زیادہ عمر ہے ہی نہیں. اور جو میری عمر کے لوگ ہیں یا بڑے ہیں تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہی ہماری نارمل لائف ہے. پاکستان کی نسلوں کا, ہمارے بچوں کا ہم پہ حق ہے. ہم میراث میں ان کو بڑا گندا پاکستان لے کے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, نہ قانون کی حکمرانی ہے, نہ میرٹ ہے, نہ انصاف ہے, بدامنی ہے, مہنگائی ہے اور چوری چکاریاں ہیں. ہم یہ پاکستان اپنے اخلاق کو دینے جا رہے ہیں. اگر وہاں پہ لوگوں کو چوراہوں میں لٹکایا جا سکتا ہے, بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش کا سکٹ ٹھکا ہے, یاد ہے نا, ہم کہتے تھے ضرور مثل ہوتی تھی کہ ٹکے کی اوقات نہیں, یاد ہے نا. اب آپ کی اور بنگلہ دیش کا ٹکا آپ کے 18 روپے ایک ٹکے کے برابر ہے. یعنی ٹکے سے بھی 18 گنا ٹکے ہو گئے. نہ یہ فریاد ہے نہ دعائیوں کا دور ہے. پاکستان کے طلبا, پاکستان کے جوان, پاکستان کے تمام عوام اگر 4 لاکھ بنگلہ دیشی نکل کے بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو کیا وہاں دودھ کی داریں بہ رہی ہیں اور ہم سے خون نکل رہا ہے؟ کیوں ہم پاکستان کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں؟ کون سا ڈر ہے اور خوف ہے جس نے پاکستانیوں کو زرخہ بنایا ہوا ہے؟ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ کون ہے یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, غنڈہ گردی کر رہے ہیں قانون کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ؟ اور کیا ہے, کس بنیاد پہ 4 لاکھ پاکستانی اگر روڈوں پہ نکلیں گے تو نہ جرنیل کی بدماشی ہے نہ عدالت کی بدماشی ہے. سنیں, جن کو یہ ختم کر سکتے ہیں نا, یقین کریں ایک چنگاری کی ضرورت ہے. پاکستان اگر آج بنگلہ دیش کا سوٹ فالو کرتا ہے, یقین کریں دائمی آزادی ہے. یہ اے پی ایس کا بھی جواب ہوگا. کوئی ایسا بھی ملک ہوتا ہے اے پی ایس ہوا, بچے جو ہے مایات بھی بین کر رہی ہیں, سارے باپ ماں باپ نفسیاتی مریض بن گئے. میں ملتا رہتا ہوں. یہ سنڈے کوئٹہ ہوا, کمیشن رپورٹ پڑھیں اور قاضی صاحب 75 پیج پہ کیا لکھتے ہیں کہ جو چودھری نثار ہیں پی ایم ایل این کے وزیر داخلہ, یہ ٹی ڈی پی سے کیوں مذاکرات اپنے دفتر میں کرتے رہے؟ آج خان کو اور پی ٹی آئی کو تھانہ دیتے ہو اور طالبان خان کہتے ہو. اور 2013 میں وہ میٹنگیں میرے خالدات کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے؟ پاکستانیوں, میں صرف اتنی گزارش کروں گا, زندگی رہے نہ رہے, لیکن جو بھی رہے گی یقین کریں کبھی بھی یہ قوم اپنے ان لوگوں کو نہیں بولے گی جو بلا پائے گی جو پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. کبھی تو اگنور کر دو نا کہ میرا ذاتی فائدہ ہے, کبھی تو یہ نظر انداز کر دو کہ اس چیز میں مجھے فائدہ نہیں ہے. ایک دفعہ تو نکلو نا. آپ یقین کریں 4 لاکھ پاکستانی, 25 کروڑ, وہ 17 کروڑ ہیں, 4 لاکھ نکلے اور ملک میں انقلاب لیا. اور آپ اس کے اثرات دیکھیں, اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ وہاں پہ پرج ہوگا. وہاں پہ آپ ابھی دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں کہ وہ کتنے تابوت لائے جاتے ہیں اور کتنے ان انڈسپینسبلز کو درگور کیا جاتا ہے. اور یہ چیز اس ریاست میں بھی ضروری ہے. جنہوں نے انصاف بیچا ہے, جنہوں نے وردی کو پامال کیا ہے,
جنہوں نے اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا ہے. ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو بلا اس کی کہ وہ کس عہدے پہ براجمان ہے انصاف کے بغیر کھڑا کیا جائے. یہ میری باتوں کو بڑبونے کی آواز نہ سمجھے. یہ کوئی دعوے غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے حمیت اور غیرت انگڑائی لے اور پاکستانی ایسے نکل آئے, اور اگر کبھی نکلے بھی تو یاد رکھو میں صف اول میں ان کے آگے کھڑا ہوں. بہت دکھ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا ہے. میں نے آج سے 3 ایام قبل یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کو مستقل پاکستان سے باہر بھیجتا ہوں. میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, اس نظام کی تمام چیزوں کے ساتھ بڑی قربت میں رہا ہوں منصف کے طور پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا تو میرا ملک جو ہے یہ زوال پذیر ہے, ہماری نوجوان جنریشن باہر جا رہی ہے, آپ کا روپیہ گرتا جا رہا ہے, ہمارے پاس کوئی سبیل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بجٹ یا اپنے فائنینشل پلان میں ان قرضوں کی ادائیگی کس طرح کریں گے. اندھیرا نظر آ رہا ہے. ایک ہی حل ہے, صرف ایک ہی حل ہے. وہ حل یہی ہے کہ جو آپ کا اقتدار ہے, جو عوام کا اقتدار ہے, وہ اپنے اقتدار پہ قبضہ کر دے. قانون آپ کو دیتا ہے, آئین آپ کو دیتا ہے, تو لہذا پاکستانیوں کی آنکھیں کو ایک احتجاج, نیشنل وائڈ پروٹیسٹ صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور دستور کی بالادستی کے لیے. اس میں شاید جلدی بھی چلی جائے, لیکن جو قومیں اپنے, وہ حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاؤں میں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جو قومیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے, تو جو تاریخ کے طالب علم ہیں ان کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی میسوپوٹیمین سیولائزیشن, بیبلونین سیولائزیشن, رومن سیولائزیشن, کہاں گئی وہ؟ ان کے تاریخ اور تہذیب کے جو نوادرات ہیں آج گھروں میں ملتے ہیں. یہ پاکستان میں آپ کا ہونا ہے. اللہ نے آپ کا ساتھ دیا, دعاؤں سے آدھا جو پاکستان بچا ہے اس کو اب یہ جو ایلیٹ کلاس ہے اور یہ جس انداز میں کہا رہا ہے, اب شاید ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ریاست رہے یا نہ رہے. تو لہذا ملک بچانا ہے, پاکستان بچانا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے, تو پھر جمہور اور قانون کی بالادستی کے لیے پاکستانیوں ایک آواز, ایک قدم لے کر نکل جاؤ. شاید آج آئے یا سے بات کال آئے, شاید میری باتیں آپ کے دل و دماغ پہ اثر کر لے, شاید ہم رہے یا اٹھائے گئے یا شاید زندہ ہی نہ رہے, لیکن یاد رکھو آپ کی تقدیر اور آپ کے بچوں کی تقدیر جو ہے آپ کے حرکت میں, آپ کے سکنت میں, آپ کی جرت میں اور آپ کے اپنے ذات پہ اعتقاد میں مضمر ہے. نکلو گے پاکستان کا بھلا کر پاؤ گے, چپ رہو گے تو سرنگو رہو گے, اور شاید اسی سرنگوئی کی حالت میں شرم کے مارے اور شاید اسی حالت میں ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے. پیچھے جو چھوڑیں گے وہ ملک نہیں ہوگا, شاید ایک قبرستان ہوگا بے ضمیر لوگوں کا. بہت شکریہ.